اب ایک چھوٹا سا فارمولہ، ہم کیا کریں کہ ہمارے وجود میں ادب دائمی بن جائے۔ فرمایا اگر تو با ادب بننا چاہتا ہے، ایک کام پر کام، ایک صفت، ایک عادت اپنے وجود میں ڈالا کر۔ فرمایا وہ کون سی عادت آئے؟ فرمایا ہمیشہ دائم الذکر رہا کر۔ یہ بہترین عادت ہے، ذکر، یعنی کس کو یاد کیا کر؟ اہل بیت کو یاد کیا کر۔ اور اگر گاڑی چلا رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر گناہ کیا ہے، کثرت سے ذکر استغفار۔ زبان، یہ چائنا کی تسبیح آ گئی ہیں، اور ذکر کے لیے نشانی رکھو۔ ایک مرتبہ مومن صلوات بھیجتا ہے، بھول جاتا ہے، اب گاڑی میں جا رہا ہے، ریڈیو چلا رہا ہے، فضول گانے سن رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے۔ بھائی ذکر کرو، یہ زبان ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، یہ زبان فضولیات کے لیے نہیں بنی۔ بہترین ذکر صلوات ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں معصوم؟ فرمائے جو کثرت سے ذکر صلوات کرتا ہے، اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک ہماری زیارت نہیں کر لیتا۔ قبلہ محمد مہدی نجفی صاحب سندھ کے بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم دین گزرے ہیں۔ جب آغا خان ہاسپٹل بیڈ میں تھے، ان کا ایک ذکر تھا، دائم ہمیشہ ذکر صلوات کرتے تھے۔ قبلہ مولانا ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں مولانا کے ساتھ تھا، اچانک مولانا نے کہا کہ میری کمر کو سیدھا کرو اور میرے پاؤں پہ ابا کو ڈال۔ کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا، ابوہت والا چہرہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی نارمل حالت میں آ گئے۔ میں نے کہا مولانا ہوا کیا؟ اس نے کہا اہل بیت نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اہل بیت ملنے آئے تھے اور قبلہ کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی فذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اگر تو دن میں 8 گھنٹے یاد کرے گا، مرنے کے بعد تمہیں اتنا یاد کریں گے۔ تو خدا کو اور یاد آوری کے لیے کسی نشانی کا ہونا ضروری ہے، کسی سائن کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا آپ صبح کو اٹھنا چاہتے ہیں، الارم رکھتے ہیں تاکہ یاد آ جائے۔ آفس میں کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی الارم رکھتے ہیں۔ تو اگر دائم الذکر رہنا ہے تو کوئی الارم رکھیے۔ بہترین اس کا الارم ہے ہاتھ میں تسبیح ہو، کوئی نشانی ہو، چائنا کی تسبیح رکھیے، یعنی جب تسبیح کو دیکھو گے صلوات یاد آئے گی۔ جب تسبیح کو دیکھو گے اور 40 دن جب کرو گے، زبان کو عادت ہو جائے گی۔ اب تسبیح کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ذکر کرنا چاہے نہ چاہے تمہاری زبان ذکر کرتی رہے گی، اتنی عادت ہو جائے گی۔ تو ذکر انسان کو حضور خدا میں رکھتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے۔ پھر ان شادیوں میں نہیں جاؤ گے، ان محفلوں میں نہیں جاؤ گے، ہر جگہ اہل بیت کو دعوت دو۔ اپنی محفل میں صرف مجلسوں میں حسین کو نہ بلاؤ، اپنی خوشیوں میں بلاؤ۔